ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ صمد کا یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے ہوئے طریقے سے زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، یہ عمل وہ لوگ پڑھ لیں جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ صرف ایک بار بیٹھے بیٹھے ہاتھ کی انگلیوں پر چند سیکنڈ کا عمل ہر طرح کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا دلا دے گا۔ آج وہ میری بہنیں، جو میرے بھائی اپنے آج شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں خود چل کر آتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، آپ کا شوہر طاقتور دشمن ہے یا کوئی بھی ہے، آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا یہ جلالی وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ ایسے راستوں سے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود بھی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ آج اگر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، دولت کے لیے پریشان ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہے، نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، شادی کے لیے پریشان ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہے، تو آسمان کی طرف شہادت والی انگلی کرتے ہوئے اللہ صمد کا یہ معجزاتی وظیفہ کرنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دے گا۔ شہادت والی انگلی جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ جب آپ شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ صمد پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ صمد پڑھتے ہیں، تو اللہ ایک نہیں، دو نہیں، 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بے گھروں کو گھر دے دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، مقروضوں کو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ آج اگر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اگر اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والوں، یہ کامل وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، وہ وظیفہ پڑھ لیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہر وظیفے کی ترتیب ہوتی ہے، ہر وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو اس خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ رب جھولیاں بھی بھرتا ہے، خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اور آنے والی نسلوں کو آباد بھی کرتا ہے۔ آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ یہ وظیفہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ صمد اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جسے اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے وہی پڑھے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ بے نیاز ہوتا ہے، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو بے گھروں کو گھر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج آپ میں سے کوئی بھی بیمار ہے، پریشان ہے، ایک بار یہ عمل پڑھ لے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ آپ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جس طرف بھی آپ یہ انگلی کر دیں گے، جس کی تصویر پر یہ انگلی کر دیں گے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اس کی طرف اشارہ کیجیے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ دنیا والوں کو چھوڑ دے گا، دنیا داری کو چھوڑ دے گا، آپ کی ہر بات مانے گا،
اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ تائے مامے چاچے پھوپھی سب سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، ڈٹ کر آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں، آپ اللہ سے جو مانگے، اللہ سے جو بھی چاہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے شہادت والی انگلی پر، سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ اسے خاص رزق اور دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم قرآن مجید کی قرآنی آیت بھی ہے، سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد اللہ صمد، یہ قرآنی آیت بھی ہے، اس کا اسم اعظم بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے۔ اللہ صمد کے کمالات اتنے جادوئی ہیں کہ آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ایک کام ختم نہیں ہوتا، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، تو ایسی تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نکلنے کے لیے شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے کوئی فرشتے آتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنوار دیتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف باوضو مصلے پر بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے رب کریم سے مانگیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، خصوصاً ہمیں رب سے مانگنا نہیں آتا، ہم توبہ استغفار، ہم رب سے زیادہ انسان سے اچھا مانگ لیتے ہیں۔ یعنی کہ آج اگر کسی کو 10,000 کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کسی بہن بھائی رشتہ دار کے پاس چلا جاتا ہے، روتا ہوا سسکتا ہوا کہ سامنے والے کو ترس آ جائے، اور جب سامنے والے کو ترس آ جائے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے، لیکن رب سے مانگتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ جتنی منت سماجت ہم کسی انسان کی کرتے ہیں، کیا کبھی رب کے سامنے اتنی منت سماجت ضد کر کے مانگا ہے؟ آج اپنی طرف کے ساتھ رب کریم سے مانگیے گا۔ جب انسان پر کوئی مشکل وقت، کوئی تنگ دستی آئے تو اسے مانگنا بھی آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اس کے دل میں تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج شہادت والی انگلی پر اللہ صمد کا یہ جلالی اسم اعظم، یہ جلالی طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ بغیر وقت ضائع کیے آج شہادت والی انگلی پر سینے کا وہ راز بتانے لگا ہوں جس کو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا، اور یہ عمل اجازت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے صرف ایک بار اس عمل کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک کسی وظیفہ چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کب، کہاں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف اپنے مقصد کی نیت کرے اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کر دے۔ آپ کے مقدر میں جو مانگیں گے لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، جس کو جو آسانی لگتی ہے آپ پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی، اس سے پہلے جو لوگ درود ابراہیمی کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں نام لکھ دیں۔
انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے یا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے یا پھر کسی مسئلے کے لیے پڑھتا ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں، قرض سے خلاصہ چاہتے ہیں، نوکری شادی چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر یا ربی یا ربی یا ربی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہی وہ کامل وظیفہ ہے، ترتیب ہے، یہی وہ سینے کا راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن اللہ والے رب کو کیسے پکارتے تھے؟ وہ پہلے رب کو، اللہ کو یا ربی یا ربی یا ربی کہتے ہوئے پکارتے تھے۔ یا ربی پکارنے سے انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب، اللہ کا دوست، اللہ کا لاڈلا ہو جائے، پھر اللہ سے مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آپ نے یا ربی کو صرف ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار یا ربی پڑھنا ہے۔ کتنا ہی کوئی وقت لگتا ہے، صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ انسان، آپ کوئی بھی ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا ربی پڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اللہ کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ، اور زبان پر اللہ صمد کا وظیفہ شروع کر دو۔ لیکن اللہ صمد کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کو مانگتے چلے جائیے گا، اور شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے رہیں۔ آپ نے شہادت والی انگلی کو تب تک نیچے نہیں کرنا جب تک اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ مکمل نہ کر لیں۔ صرف اللہ صمد کا وظیفہ اس عمل میں پڑھتے وقت شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کر لیجئے گا، بھلے کمرے میں ہو لیکن انگلی کو اوپر کی طرف کر لیجئے گا۔ آپ نے اللہ صمد کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہوتی کہ بعض اوقات انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظائف کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح وظیفے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ صمد کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجت، اپنی خواہش کے لیے، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ یہ شہادت والی انگلی
جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ صمد پڑھتے ہی اللہ تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، اللہ غیب سے اسباب فرماتا ہے پیدا، اللہ بے گھروں کو گھر عطا کر دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دیتا ہے، قرضداروں کو ڈوبا ہوا ان کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج شہادت والی انگلی پر اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شہادت والی انگلی پر یہ عمل اللہ صمد کا یہ وظیفہ پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ بہترین اسباب فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ صمد پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، یہ پورا عمل ہے 3-4 وظائف پر مشتمل، اور جب اللہ صمد کا وظیفہ پڑھیں اسی وقت انگلی کو اس شہادت والی پہلی انگلی کو سیدھے ہاتھ کی آسمان کی طرف کرنا ہے، اس کا منہ بس، پھر نیچے کر دینا، پھر آگے کا عمل پڑھنا۔ آپ انشاءاللہ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ رب بے شمار دینے والی ذات ہے، رب اسباب کرنے والی ذات ہے پیدا۔ آپ نے اللہ صمد کو 111 بار پڑھنا ہے، 111 بار ہی پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا پڑھتے ہیں اسکرین پر نظر آتا ہے، اس طرح غلطی کوتاہی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ 111 بار اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، اور یہ وظیفہ 101 بار پڑھتے ہی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ صرف وہی پڑھے گا جس کو اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اور تیسرا اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت جسے پڑھتے ہی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، جسے پڑھتے ہی عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد پڑھنے والوں پر اللہ کا ایسا خاص کرم ہوتا ہے، ایسا خاص فضل ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس طرح خود راستہ تلاش کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اس قرآنی آیت کو 11 بار پڑھتے ہی انسان خود بخود اپنی منزل پر چلا جاتا ہے۔ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے راستے کیسے، کب اور کیسے بن گئے ہیں۔ آپ نے یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اللہ سے بہت ساری الگ الگ خواہشات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ تمام کی تمام خواہشوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ نے صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھتے جانا ہے، رب کریم سے ضد کر کے مانگتے چلے جانا ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ اس عمل کی اجازت آپ کے حوالے کر دیے، ہر کسی کو اجازت ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کریں، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے جیسے ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے مکمل کر لیا تو آپ نے شہادت والی انگلی کو بند کر لینا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اب صرف 11 مرتبہ آخری وظیفہ پڑھیے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ شہادت والی انگلی نیچے آنی چاہیے، وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ عمل ہی شہادت والی انگلی کا ہے، پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ عمل مکمل کرنے کے بعد جس کی طرف اشارہ کرو گے
وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا جس کی تصویر پر شہادت والی انگلی رکھو گے، وہ آپ کی ہر بات مانے گا، اور یہ عمل کئی گھنٹوں مہینوں کے بعد اثر نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ آپ مکمل ہوتے ساتھ ہی نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے آپ نے چھوڑ دینا ہے دعا مانگنا۔ اس ویڈیو کی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس عمل کو آج ہی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔